اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز جو انسان کے وجود میں اس طلب کو نہ صرف ایجاد کرے گی بلکہ اس طلب کو مضبوط کرے گی اور تقویت کرے گی اور آہستہ آہستہ اس میں شدت لے کر آئے گی، وہ ہے نماز تہجد اور تہجد گزاری کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تہجد گزاری کرنا یعنی تہجد کے وقت بیدار ہونا، بار بار بیدار ہونا۔ نماز تہجد در واقع وہ 11 رکعات نماز ہیں جو انسان اذان فجر سے پہلے جنہیں ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز تہجد تک نہیں پہنچ پاتا، فقط تہجد کرتا ہے، تو یہ تہجد بھی اس کا کفایت کرتا ہے اور یہ بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ پس محبت میں اضافہ کرنے کے لیے تہجد گزاری اور رات کے آخری پہر میں بیدار ہونا اور کم از کم اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ مرحوم علامہ حسینی طہرانی جو اپنی نصیحتوں میں فرمایا کرتے تھے کہ انسان 1.5 گھنٹہ بیدار ہو، گرمیوں میں اور سردیوں میں 2 گھنٹے جو ہے وہ اذان سے پہلے انسان بیدار ہو جائے۔ لیکن اگر انسان بیدار نہیں ہو سکتا، نہ 2 گھنٹے ہو سکتا ہے، نہ 1.5 گھنٹے ہو سکتا ہے، تو کم از کم مقدار جو بیان کی ہے وہ 1 گھنٹہ ہے کہ 1 گھنٹہ اذان سے پہلے انسان بیدار ہو۔ حقیقت میں یہی ہے کہ انسان شب بیداری کرے، تہجد گزاری کرے، اور تہجد گزاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان بار بار بیدار ہو، اس عشق کی وجہ سے بیدار ہو، اس جذبے کی وجہ سے بیدار ہو، اس محبت کی وجہ سے بیدار ہو۔ یعنی انسان کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے، اس گمشدہ چیز کی تلاش کے لیے انسان آدھی رات کو اٹھتا ہے۔ لیکن اگر وہ گمشدہ چیز حضرت حق متعال ہے تو خود خداوند متعال جو انسان کا گمشدہ ہے وہ بھی انسان کو بیدار کرے گا۔ اسے بھی طلب ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کا یہ عاشق پہنچے، لہٰذا انسان اگر اپنے وجود کی طرف متوجہ ہو تو بس اوقات آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ انسان بیدار ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی کے اٹھائے ہوئے، بغیر کسی الارم کے، اچانک انسان بیدار ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے انسان کو کسی نے بیدار کیا ہو، جیسے اس کا کوئی گمشدہ ہے، اسے کسی کی تلاش ہے، اس نے کسی سے خلوت کرنا ہے، کسی سے گفتگو کرنا ہے، بیدار ہو جاتا ہے۔ اس بیداری کے پیچھے وہی محبت اجمالی ہے، وہی جذبہ الہی موجود ہے جو خداوند متعال اس انسان کو بیدار کرتا ہے۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کے عشق و محبت کے حصول کے لیے انسان ایسے تہجد کے وقت بیدار ہو جیسے اس کی کوئی کھوئی ہوئی حقیقت، گمشدہ حقیقت جسے وہ تلاش کرنا چاہتا تھا، اسے تلاش کرنے کے لیے آدھی رات کو انسان اٹھتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو انسان سفر کر رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے بار بار اٹھتا ہے۔ یعنی انسان رات کو اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر جا کر اپنے بستر میں سو جاتا ہے، کچھ دیر آرام کرتا ہے، پھر اسے فرشتہ اٹھاتا ہے، پھر یہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنے بستر میں آ کے سو جاتا ہے، پھر اسے کچھ عرصے کے بعد فرشتہ اٹھاتا ہے۔ تو ایسے افراد کی رات میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے کہ ان کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور وہ بار بار اٹھتے ہیں، جیسے رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کرتے تھے اور اسی انداز میں تہجد گزاری کیا کرتے تھے۔ علامہ حسینی طہرانی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بعض شاگردوں کو یہی وظیفہ دیا تھا کہ آپ اسی طرح سے تہجد گزاری کریں، یعنی رات کو سو جائیں، جلدی سو جائیں، جیسے ہم تفصیل سے پہلے یہ موضوع بیان کر چکے۔ رات کو جلدی سو جائیں، پھر اٹھیں اور پھر وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر جا کر اپنے بستر پر آرام کریں، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھیں اور پھر وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر جا کر اپنے بستر پر آرام کریں۔ اگر کوئی ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ نعم المطلوب کا مصداق ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صدائے حق کو لبیک کہا ہے، اس فرشتہ حق کی آواز پر لبیک کہا ہے جس نے اسے بیدار کیا ہے، جس نے اسے اٹھایا ہے۔ اگر اس انسان کے وجود میں طلب کمزور تھی تو اس عمل کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اس کے وجود میں یہ طلب مضبوط ہوتی جائے گی۔ علامہ حسینی طہرانی
رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو انسان کو بیدار ہو جانا چاہیے، ولو نماز تہجد پڑھنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی ہے۔ رات کو بیدار ہو گیا ہے، کچھ کام میں مصروف ہو گیا ہے، کتابیں اپنی جمع کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، حتیٰ بعض علماء کہتے تھے کہ رات کو اٹھو، ولو اپنا حقہ تیار کرو، ولو مطالعہ کرو، لیکن اٹھو۔ خود یہ شب بیداری نور ہے، رات کے وقت بیدار ہونا خود نور ہے، یہ خود توفیق الہی ہے۔ اور اگر انسان اس نور کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھ دیتا ہے تو نور علی نور کا مصداق ہے۔ لہٰذا اس عمل کے نتیجے میں انسان کے وجود میں طلب مضبوط ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو اپنے وجود میں شب بیداری کو یعنی رات کے وقت اٹھنے کو مضبوط کرنا ہے، اور اسی کی بدولت انسان جو ہے وہ اپنے مطلوب کے قریب ہو جائے گا۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔